نعمتیں وہاں سے آتی رہی، شکر یہاں سے جاتا رہا، یہی قاعدہ تھا، یہی قانون تھا، یہی کلیہ تھا، لیکن ایک مقام پہ آ کے یہ کلیہ بدل گیا۔ وہ مقام در زہرا ہے، جب نعمتیں یہاں سے گئیں شکر وہاں سے آیا، شکر وہاں سے آیا۔ سیدہ کے گھر سے روٹیاں گئیں، ادھر سے پروردگار عالم کی آیتیں آئیں، سعیکم مشکورا، میں پروردگار تمہاری اس سعی کا مشکور ہوں۔ یہ مت دیکھیے کون کہاں بیٹھا ہے، کوئی باہر بیٹھا ہے، کوئی اندر بیٹھا ہے، یہ ہر کسی کا اپنا نصیب ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے جو بندہ بھی یہاں بیٹھا ہے، جتنی دیر سے بیٹھا ہے، وہ علی کی نظر میں ہے، وہ علی کی نظر میں ہے کہ کتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہے۔ بس پروردگار عالم کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شاہد اللہ، اللہ خود گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، انہ لا الہ الا ہوا، کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ اور کون گواہ ہے؟ والملائکۃ، اور اللہ کے ملائکہ گواہ ہیں۔ اور کون گواہ ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ علم والے جو عدل کو قائم کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کی ذات نے کہا تین لوگوں کا، تین کا تذکرہ کیا، یعنی تین گواہ ہیں، ایک خود اللہ گواہ ہے، ایک ملائکہ گواہ ہیں، اور تیسری ہستیاں وہ گواہ ہیں کہ جو علم رکھنے والی ہیں اور کائنات میں عدل کو قائم کرتی ہیں۔ کیونکہ مجھے توحید کا موضوع دیا گیا، اور پھر پروردگار عالم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اور کیسے بحث کرتے ہیں؟ وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا، وَلَا هُدًى، ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہوتی، وَلَا كِتَابًا مُنِيرًا، ان کے پاس کوئی کتاب منیر بھی نہیں ہوتی، تین چیزیں نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خدا کے بارے میں بحث کرنا چاہے، پروردگار عالم کے لیے گفتگو کرنا چاہے، اس رب کی ربوبیت کو سمجھانا چاہے، تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس ہدایت ہونی چاہیے، اس کے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے کہا تین لوگوں کو اللہ کے بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں، ہدایت نہیں، کتاب نہیں، ان سے نہ توحید لو، نہ رسالت لو، نہ امامت لو، تو پھر لو کس سے؟ اس سے لو جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس ہدایت بھی ہو، جس کے پاس کتاب بھی ہو۔ تو آؤ اللہ کے رسول کے پاس جائیں، اے پروردگار عالم ہمیں بتائیے کہ ہم کس سے پھر توحید کا علم لے، کس سے رسالت کا علم لے، کس سے دین کا علم لے۔ تو اللہ نے کہا، رسول خدا سرور کائنات بتائیں گے کہ اللہ نے تین نشانیاں بتا دی، اس کے پاس جاؤ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ہدایت ہو، جس کے پاس کتاب ہو۔ تو ہم نے رسول خدا سے پوچھا، کیوں رسول سے پوچھا؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، ان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ و الی رسولہ، اگر تم کسی شے میں متنازع ہو جاؤ، تنازع کر بیٹھو، جھگڑا کر بیٹھو، علم کہاں سے لینا، دین کہاں سے لینا، مسائل کہاں سے لینے، ہم نے کیسے کسی عمل کو کرنا ہے، تو پھر اس عمل کو یا اللہ کی طرف لوٹاؤ یا رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو رسول کے دروازے پہ آ جانا، رسول کے دربار میں آ جانا۔ جب رسول خدا کے پاس آئے تو رسول خدا نے کہا قرآن کی آیت ہے، اب قرآن کی آیت کا مصداق بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی شرط تھی کہ اس کے پاس جاؤ، اس سے ہدایت نہ لینا، جس کے پاس علم نہ ہو، یعنی ہدایت لینی ہو تو اس کے پاس آنا جو علم
علم رکھتا ہو تو میں بتا رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے کہا میں بتا رہا ہوں علم کہاں سے ملے گا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری بات قرآن نے کیا کہی؟ ان سے نہ ہدایت لینا، ان سے نہ علم لینا، ان سے کوئی بحث نہ کرنا۔ کیا؟ ولا ہدن، جن کے پاس کوئی ہدایت نہ ہو، جن کے پاس ہدایت نہ ہو ان سے کوئی علم نہ لینا۔ ارے جن کے پاس ہدایت نہ ہو ان سے تو علم نہیں لینا، ان سے ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی، ان سے کوئی عقیدہ نہیں لینا، ان سے توحید کی باتیں نہیں لینی، ان سے اللہ کی باتیں نہیں لینی۔ تو کس سے لینی ہے؟ جو ہدایت والا ہو، جو ہدایت والا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تمسکتم بعلی، اگر تم علی سے متمسک رہو گے لا تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لِأَنَّهُ ہادیًا مہدیٰ، اس لیے کہ علی ہدایت یافتہ بھی ہے اور ہدایت عطا بھی کرتا ہے، خود بھی ہدایت والا ہے اور کائنات کو ہدایت بانٹتا بھی ہے۔ جو کائنات کو ہدایت بانٹے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور بانٹنا ہی اس در کا کام ہے، اس در کا کام ہی بانٹنا ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، دنیا کہتے ہیں مجلس حسین کرا دیتے ہیں، کیوں کراتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجلس حسین وحدانیت الہی کا مرکز ہے، علم کا مرکز ہے، علم الہی کا مرکز ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا تو پروردگار عالم نے دو چیزوں کا محتاج بنایا، ایک انسان میں اللہ نے پروردگار عالم نے انسان کو جسم عطا کیا اور دوسرا روح عطا کی۔ پروردگار عالم نے جسم عطا کیا تو جسم کی ضرورت تھی دنیا کی غذا، جسم کی ضرورت تھی یہ روزی، یہ روٹی، یہ جو دنیا زمین سے نکلنے والا اناج ہے، اور روح کی غذا تھی علم۔ اب آؤ حسین سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ در حسین سے ہمیں دونوں چیزیں تو ملتی ہے۔ در حسین پہ آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ہمیں علم بھی ملتا ہے، ہمیں جسم کے لیے غذا بھی ملتی ہے۔ یہ حسین کا دروازہ ہے، یہاں سے روح کی غذا بھی ملتی ہے اور جسم کی غذا بھی ملتی ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن مجید نے بیان کی وہ کون سی تھی؟ ایک جو بغیر علم ہدایت، دو اور تیسری چیزیں جس کے پاس کتاب لا ولا کتاب منیرہ، اور وہ بھی بحث کرتے ہیں جن کے پاس کتاب منیر نہیں ہے، جن کے پاس حق والی کتاب نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی باتوں کو نہیں ماننا، جن کے پاس کتاب نہیں ہے۔ جب جن کے پاس کتاب نہیں ہے ان کی باتوں کو نہیں ماننا تو یا رسول اللہ ماننا کسے ہے؟ تو اللہ کے رسول کہیں گے ماننا اسے ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں القرآن مع علی القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ وہ دروازہ، وہ گھر، وہ شخصیت وہ علی ابن ابی طالب کی ہے یا اولاد علی کی ہے، جہاں پہ علم بھی موجود ہے، جہاں پہ ہدایت بھی موجود ہے، جہاں پہ قرآن بھی موجود ہے۔ اسی لیے اگر کسی نے توحید لینی ہو تو وہ در علی ابن ابی طالب پہ آ جائے، وہ علی کے دروازے پہ آ جائے، وہ علی کے دروازے پہ آ جائے، اسے توحید کا علم مل جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کا شاہکار کلام ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ توحید کے اوپر، جس میں مولا متقیان امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کیا تعریف کرے کہ جس کی تعریف تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس پروردگار عالم کا کیا کوئی صفت بیان کرے گا کہ صفت کرنے والا صفت کر نہیں سکتا، عقلیں اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس خطبے کو جب پڑھا
ابن ابی الحدید معتزلی نے، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور وہ شارح ہیں نہج البلاغہ کے۔ انہوں نے نہج البلاغہ لکھتے ہوئے انہوں نے جب اس خطبے کو پڑھا، پہلے خطبے کو پڑھا مولا کے، تو انہوں نے پڑھنے کے بعد اس کے مقدمے میں ایک چیز لکھی۔ انہوں نے کہا کہ کائنات میں بہت سارے میدان ہیں، علم کا میدان، شجاعت کا میدان، سخاوت کا میدان، زہد کا میدان، تقوی کا میدان، ہر میدان میں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں فقط ایک ہی نظر آتا ہے۔ کہا گیا کون سا میدان؟ انہوں نے کہا کہ ہر میدان میں بہت سارے لوگ نظر تو آئیں گے، لیکن ایک میدان ایسا ہے جہاں پہ علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ پوچھا کہ وہ کون سا میدان ہے؟ اس نے کہا وہ تو معرفت توحید کا میدان ہے۔ علی معرفت توحید میں اتنا غوطہ زن ہے کہ علی کا مقابلہ کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا۔ اب وہ دوسرا جملہ لکھتے ہیں، آگے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے، اب اس نے منظر لکھا، اپنے ذہنوں کو ذرا مولا علی کے دروازے پہ لے جائیے گا۔ جنہوں نے زیارت کی ہے مولا علی کے گھر کی انہوں نے تو کی ہے، جو نہیں کی انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں خاکہ دیکھا ہوگا، ذرا وہاں پہ لے جائیے اور دیکھیے کہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر ہے، اور مولا صبح کے وقت اپنے گھر سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ ادھر علی گھر سے تیاری کر رہے ہیں کہ میں اپنے دروازے سے باہر نکلوں، ادھر مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دروازے پر ایک ہجوم ہے، کہیں عمار کھڑے ہیں، کہیں جناب ابو ذر کھڑے ہیں، کہیں جناب سلیمان فارسی کھڑے ہیں، کہیں مقداد کھڑے ہیں، کہیں پہ جناب محمد ابن ابی بکر کھڑے ہیں، امام کے اصحاب کھڑے ہیں، اسبق النباتہ کھڑے ہیں۔ اب دونوں طرف امام کے اصحاب کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ادھر سے میرے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گھر سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی مولا گھر سے باہر اپنا قدم رکھتے ہیں، مولا کے گھر کے دروازے کا پردہ اٹھتا ہے، چہرہ علی ابن ابی طالب پہ لوگوں کی نظر پڑتی ہے، تو ہر ایک بول کے کہتا ہے واللہ واللہ ما اشجع ھذا الرجل، واللہ واللہ ما اتقى ھذا الرجل، واللہ واللہ ما اسقى ھذا الرجل، واللہ واللہ ما اعبد ھذا الرجل۔ وہ سارے بول کے کہتے ہیں اللہ اللہ کتنا سخی مرد ہے، اللہ اللہ کتنا عالم مرد ہے، اللہ اللہ کتنا زاہد مرد ہے، اللہ اللہ کتنا سخی مرد ہے، اللہ اللہ کتنا شجاع مرد ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا علی کے چہرے کو دیکھ کر اللہ اللہ کہتی ہے، تو اسی لیے علی کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر دنیا کو اللہ یاد آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے جس کے چہرے کو دیکھ کر دنیا اللہ اللہ کرے اسے علی کہا جاتا ہے، وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ یہ مولا کا مقام ہے۔ اور دیکھیے مولا متقیان امیر المومنین، ابھی کہا ہے توحید کے اوپر گفتگو میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں۔ تشیع میں کا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تشیع بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، سجدہ فقط اس کو جائز ہے جسے علی نے سجدہ کیا تھا، جسے علی نے سجدہ کیا اس کو فقط سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب تیسری بات کہہ دوں، دنیا آج بھی
کانفرنس کر رہی ہے اور کانفرنس کر کے دنیا کو بتا رہی ہے کہ محمد خاتم النبیین ہے، محمد خاتم النبیین ہے، محمد خاتم النبیین ہے، محمد خاتم النبیین ہے، محمد آخری نبی ہے۔ ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اس لیے کہ ہم نے ببانگ دہل اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کے ہم نے دنیا کو بتا دیا اب نبی ختم ہو گئے ہیں، آخری نبی محمد تھا، اب نظام ہدایت کا نام نظام امامت ہے۔ ہم نے امامت کا اعلان کر کے، علی کی امامت کا اعلان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ نبی ختم ہو گئے، یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جو بھی ہوگا وہ نبی کا جانشین ہوگا اور وہ امام کہلائے گا، وہ امام ہوگا۔ اب امام برحق یہ ایک اگلی تفصیل سے الگ اس سے موضوع سے بحث ہو جائے گی۔ تو مولا متقین امیر المومنین علیہ السلام کون کہ جن کے پاس علم اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدین العلم وعلیم بابھا وہی علی، یہ دعویٰ کر کے کہتے ہیں لو قضیت الوسادۃ وجلست علیہا، میرے لیے اگر مسند قضاوت کو بٹھا دیا جائے اور علی اس کے اوپر بیٹھ جائے اور میں بیٹھ کر میں قضاوت کرنا شروع کروں تو میں لے اہل الانجیل بانجیلہا واہل الزبور بزبورہا واہل الزبور بزبورہا واہل القرآن بقرآنہا، میں قرآن والوں کے لیے قرآن سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے لیے انجیل سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے لیے زبور سے فیصلہ کروں گا، تورات والوں کے لیے تورات سے فیصلہ کروں گا، حتیٰ ینطق کل کتاب صدق علی ابن ابی طالب، حتیٰ کہ ہر کتاب بول کے کہے گی جو علی کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، جو علی کہہ رہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بعد رسول خدا خلافت اول کا دور ہے، خلافت اول کا دور ہے، لوگ آگے مسئلہ لے کر جب آئے، مسئلہ کیا تھا؟ قرآن کے اوپر، خدا کے اوپر ایک بحث تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں 3 باتوں کا جواب دے دیجیے، اگر ان باتوں کا جواب مل گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، وگرنہ تم ہمارا مذہب قبول کر لینا۔ کہ کون سی 3 باتیں، کون سی 3 چیزیں؟ کہ 3 سوال ہیں، جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا کون سب کا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ مشکل ہے نا یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اور کہا وہ کون سی شے ہے جو اللہ سے ممکن نہیں ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کون سی 3 تالے کون سے ہیں اور 3 چابیاں کون سی ہیں جو انسان کو ہدایت تک لے جاتی ہیں۔ اب پریشان عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں، ہر شے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں ہر شے اللہ کے لیے، کائنات میں کچھ بھی ایسا ممکن نہیں جو اللہ سے نہ ہو۔ جب یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں تو اب کیا کہیں؟ اب پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء کو بلایا، فلاں قاری فلاں حافظ سب کو بلاؤ، سارے حافظ قاری آ گئے، جمع ہو گئے۔ سوال کا جواب نہیں، کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ کہ پھر اسے کیا کہیں؟ کہ اس کے قتل کا فتویٰ دے دوں، یہ کافر ہیں، یہ اب ناسبی ہو گئے، فلاں ہو گئے، واجب القتل ہو گئے سے قتل۔ انہوں نے ادھر سے فتویٰ دیا، اس کے چہرے پہ تبسم آیا، کہاں سے کیوں رہا ہے؟ تیرے قتل کی بات ہو رہی ہے، کہاں سے؟ اس لیے رہا ہوں مجھے چوراہے میں لے جا کر قتل کرو گے، میں آیا ہوں، میں قتل ہو جاؤں گا، میرا سوال باقی رہ جائے گا، رہتی دنیا تک میرا سوال باقی رہے گا۔ ہر زبان زد عام پہ یہی بات ہوگی کہ اس کا سوال تھا، یہ جواب نہیں دے سکے، لہذا یہ جھوٹے ہیں، میرے مذہب کو لوگ تسلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ اب انہوں نے ایک مرتبہ سوچا، جب ایک مرتبہ سوچا تو اسی دربار میں صدا آئی، اے نا علی ابن ابی طالب،
اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ مولا علی آئے، مولا علی کے سامنے وہ 3 سوال پیش کیے گئے۔ مولا نے کہا دیکھو جو تم نے پہلی بات کہی نا کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ نہ اللہ کے لیے کوئی باپ ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی ہمسر ہے۔ اور جو تم نے کہا اللہ سے ممکن نہیں ہے، وہ اللہ سے جو شے ممکن نہیں ہے وہ یہ نہیں ممکن، وہ عادل ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ کا تیسرا سوال کہ کون سی 3 تالے ہیں اور کون سی 3 چابیاں ہیں؟ آسمان کے 3 تالے کون سے ہیں، چابیاں کون سی ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا پہلا تالا جو ہے اس کا نام ہے شرک، اور شرک کی چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسرا تالا ہے کفر، کفر کی چابی ہے محمد الرسول اللہ، اور تیسرے تالے کا نام ہے نفاق، اور نفاق کی چابی ہے علی ولی اللہ۔ یا علی ولی اللہ، یہ عقیدہ تشیع ہے، عقیدہ تشیع۔ آخری بس 2-4 جملے بیان کر کے تھوڑا سا مسائل پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام۔ یہ تشیع ہے، کیا خالق اللہ ہے، کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق اللہ، آسمان کا خالق اللہ، کہکشاں کا خالق اللہ، انسان کا خالق اللہ، شجر کا خالق اللہ، حجر کا خالق اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ۔ وہ خالق وہ ہے، لیکن اس نے خلق کیوں کیا؟ ذرا یہ تو پوچھو۔ وہ خود کہہ رہا ہے، حدیث قصہ کے جملے ہیں، اس نے آسمان پر اپنی پیاری مخلوق کو بلایا اور کہا یا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ خالق وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، سمندر نہ بناتا، کہکشاں نہ بناتا، کوئی چیز بھی نہ بناتا، اس لیے بنائی ہے کہ مجھے محبت تھی ان سے جو چادر تلے جمع ہے۔ ان کی محبت میں کائنات بنا دی، سب کچھ بنا دیا۔ پروردگار عالم نے ہر شے بنا دی، زمین بنا دی، زمین بنا دی، زمین اناج اگتی ہے، خالق اللہ ہے، اگانے والا پروردگار ہے۔ توجہ کرنا، پروردگار ہے۔ اور ایک عقیدہ بتا رہا ہوں جو ہر ایک عالم کا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا کرو فلاں ایسا فلاں ایسا، ہر ایک مومن ہے علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے۔ بھائی وہ جمعے کے خطبے میں اعلان کر کے کہتا ہے، ببانگ دہل کہتا ہے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ نبی ہے، محمد مصطفیٰ نبی ہے، علی امیر المؤمنین ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کائنات کی سردار ہے، امام حسن کی گواہی، حسین کی گواہی۔ میں نے ابھی جملہ کہا خالق اللہ ہے، اللہ زمین سے اناج اگاتا ہے، اللہ نے زمین کو قائم کیا، اللہ نے آسمان کو قائم کیا، اللہ نے آسمان کو ٹھہرایا، زمین کو بچھایا، اور یہ سارے جملے کہتے کہتے آخر پہ کیا کہتا ہے؟ ہر عالم جمعے کے خطبے میں، عید کے خطبے میں کیا کہتا ہے؟ والخلف الحجت والخلف الحجت بعد آبائہ، ان 11 کے بعد ایک وہ حجت ہے جو آج تک قائم ہے، اور وہ ایسا قائم ہے الذی ببقائہ بقیت الدنیا، جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ وَبِجُمْنَهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِ سَوَادِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے تو ان کی وجہ سے کرتا ہے۔ یعنی میں کہہ دوں عقیدہ تشیع یہ ہے کہ اللہ نے خلق کیا، اللہ نے کائنات میں رزق پیدا کیا، اور خلق بھی محمد و آل محمد کی وجہ سے کیا، اور رزق بھی محمد و آل محمد کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ اب حلالی وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت کر کے رزق کھائے گا۔ اہل بیت سے محبت، رزق کھا کے اہل بیت سے محبت کر، حسین سے محبت کر۔ امامت کیسا عقیدہ ہے؟ امامت
اللہ نے تشیع کو عطا کیا، محافظت دین ہے امامت۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی امامت عطا کی، لیکن جب ابراہیم کو امامت عطا کی نا، ابراہیم پہ بھی بڑی مشکلیں آئیں۔ ابراہیم سے بھی مال کا امتحان لیا، جان کا امتحان لیا، جناب ابراہیم سے اولاد کا بھی امتحان لیا، لیکن جناب حضرت ابراہیم کو مال بھی واپس کر دیا، حضرت ابراہیم کی جان بھی بچ گئی، جناب حضرت ابراہیم کو مال بھی واپس ہو گیا، لیکن قسم ہے آؤ کربلا میں دیکھو حسین کا مال بھی لے لیا، حسین کی جان بھی اللہ نے قبول کی، حسین کی اولاد بھی قبول کی۔ کیسی اولاد کہ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ اب میں اس فوج اشقیاء کی طرف اس سے بھیج رہا ہوں جسے جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا اور میں علی اکبر کی زیارت کیا کرتا تھا، جو شکل میں میرے نانا محمد جیسا، جو اپنی گفتار میں محمد جیسا، جو اخلاق میں محمد جیسا، عزاداران مظلوم کربلا جب ساری شہادتیں ہو گئی نا، میرے مولا امام حسین نے دو کام بڑے اہتمام سے کیے تھے، دو کام بڑے اہتمام سے کیے۔ ایک کام کیا کیا، جب اصغر کا گلا کٹ گیا نا، جناب شہزادہ علی اصغر کا گلا کٹ گیا تو علی اصغر کو ایک ننھی سی قبر بنا کے مظلوم کربلا نے کربلا کے ریگستان میں دفن کر دیا۔ ارے اصغر کا لاشا پامال ہونے سے بچ جائے۔ اور دوسرا کام کیا کیا، جب آخری الوداع کیا نا، آئے بہنوں کے خیموں پہ اور آ کے کہا علیکن منی سلام، زینب و کلثوم رقیہ سکینہ میرا آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، اپنی بہن زینب سے کہا یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، اور میری بہن مجھے پھٹے پرانے کپڑے لا دے۔ جب کپڑے لائے گئے میرے مولا نے کیا کیا، فَقْطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، اس کی ٹاکیاں بنانی شروع کی، ہر بی بی کو اپنے قریب بلایا، سکینہ میرے قریب آئیے، زینب میرے قریب آئیے، فضہ میرے قریب آئیے، کلثوم میرے قریب آئیے، رباب میرے قریب آئیے۔ ہر بی بی سے کہا سر پہ چادر رکھ، بیویوں نے سروں پہ چادریں رکھی، میرے مولا نے پٹی باندھی۔ مولا کیوں باندھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی کی بیٹیوں کا پردہ بچ جائے، اور نہ اصغر پامال ہونے سے بچا، اور نہ عباس کی بہنوں کی ردائیں بچی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ باواز بلند تر صلوات۔ شکر ہے اس خالق کائنات کا جس نے مجھ جیسے حقیر کو بھی اس پاک منبر پر آنے کی توفیق بخشی، کیونکہ اوقات تو ہماری بس اتنی ہے کہ عشق حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں